بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم فرسٹ ایئر اسلامیت مختصر سوال اور ان کے جوابات باب اول بنیادی عقائد یہ پڑھیں گے۔ اس کے مختصر سوالات کریں گے، 5 سوالات کریں گے ہم اس کے مختصر۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں، آپ جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ توحید کی تعریف بیان کریں، قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ جواب ہے اس کا کہ توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ واحد کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا جانا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ترجمہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ شرک کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں۔ شرک کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھیے۔ جواب ہے شرک کے لفظی معنی حصہ داری یا ساجھی پن کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار سمجھا جائے۔ شرک ایک عظیم جرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ بے شمار قرآنی آیت میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 13۔ شرک کی 3 قسمیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، عبادت میں صفات کے تقاضوں میں شرک۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ انسان کو ذات الہی کی صحیح پہچان رسولوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 36۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 یا زیادہ۔ میں نے سوال کیا ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313۔ وحی کی تعریف کریں۔ وحی کے معنی ہے چپکے سے کوئی بات دل میں اتر جانا یا اشارہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی کا اطلاق اس کلام پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء و رسل پر نازل ہو، خواہ بذریعہ فرشتہ ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ یہ وحی نبوت ہے اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وحی بذریعہ فی القلب ہو تو وہ وحی الہام کہلاتی ہے جو اولیاء پر بھی ہوتی ہے، اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں جو عام مومنین اور صالحین بھی دیکھتے ہیں۔ مگر عام طور پر جب لفظ وحی بولا جائے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ نزول وحی کا نزول 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کا پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا ہے، اور فرشتے کے ذریعے نبی یا رسول تک کوئی پیغام آنا، الہامی طور پر کوئی بات دل میں اتر جانا۔ پھر کہ انبیاء کرام کی چند خصوصیات بیان کریں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ خصوصیت کا مطلب ہے کہ خاص خوبی جس مخصوص ہستی کے علاوہ کسی اور میں نہ ہو۔ انبیاء کی خصوصیت سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصیات جو صرف انبیاء کرام کو عطا کی گئیں اور ان کے علاوہ کسی شخص کو ان خصوصیات میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معصومیت۔ تمام انبیاء کرام گناہ صغیرہ و کبیرہ تمام سے منزہ و مبرہ تھے۔ دعوت اللہ کہیں گے تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ معجزات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزے عطا کیے۔ واجب اطاعت۔ تمام انبیاء کے اطاعت و پیروی لازم ہوتی ہے۔ تعلیمات من جانب اللہ۔ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے وحی کردہ احکام و تعلیمات ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 5 سوال مختصر سوالات ہو گئے۔ انشاءاللہ لانگ کوسچن انبیاء کرام پہ اگلی ویڈیوز کی ہوگی، تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔